نہیں ہوتے۔ حضرات یہ مختصر تفصیل ہے اس واقعے کی جو قارون کے حوالے سے سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرات قارون کے اس واقعے میں ہمارے لیے آپ کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں۔ آئیے دیکھتے چلیے سبق کیا ہیں جو قارون کے اس واقعے سے ہم سب کو حاصل کرنے چاہیے، اور خصوصاً ہم میں جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہیں، جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، ان اسباق کو وہ اپنے مد نظر پیش نظر ضرور رکھیں، اور یہ سبق زندگی میں کسی بھی لمحے ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں۔ حضرات سب سے بڑا پہلا سبق یہ ملتا ہے، مال جو فی نفسی ہی ایک نعمت ہے، جب یہ مال غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو یہ مال مصیبت بن جاتا ہے، یہ مال مصیبت بن جاتا ہے۔ واللہ جس مال کو پانے کے بعد انسان اللہ کو بھلا دے وہ مال مصیبت ہے، وہ مال عذاب ہے۔ جس مال کو پانے کے بعد انسان دنیا کا ہو کے رہے وہ مال مصیبت ہے، وہ مال عذاب ہے۔ جس دولت کو پانے کے بعد انسان آخرت کو بھلا دے وہ مال عذاب ہے، وہ مال مصیبت ہے۔ اور حضرات جب مال آتا ہے بے مقصدیت کے ساتھ آتا ہے، ایمان کے بغیر آتا ہے، آخرت کے تصور کے بغیر آتا ہے، تو وہ مال مالدار کو مغرور بناتا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، اور یہ مال کے نشے میں رشتہ داروں کو حقیر سمجھتا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے، مجبوروں کو حقیر سمجھتا ہے، ہمیشہ احساس برتری کے ساتھ جیتا ہے، تو یہ مال بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے مومنانہ کردار کیا ہے، مومنانہ کردار کیا ہے، اخلاق والا کردار کیا ہے؟ مال ہونے کے بعد، دولت ہونے کے باوجود انسان کے اندر عاجزی ہو، انسان کے اندر خاکساری ہو، انسان کے اندر تواضع ہو، انسان مال لے کر بھی کبھی سر اٹھا کے نہ چلتا ہو، انسان ہمیشہ نظریں بچھا کے چلتا ہو، رشتہ داروں، غریبوں، مجبوروں، پڑوسیوں کے پر ہمدردی کی نظر ڈالتا ہو، کبھی کسی کو حقیر نظروں سے نہ دیکھتا ہو۔ مال اگر ہمارے پاس ہے اور ہم نے کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا تو سمجھ جاؤ کہ مال جو ہمارے لیے نعمت تھا وہ مال ہم عذاب میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی مال کے فتنے سے بچو، مال کے راستے سے جو غرور پیدا ہوتا ہے اس سے بچو، اور مال کے راستے سے جو تکبر کا احساس پیدا ہوتا ہے اس تکبر سے بچو، اور اپنے اندر احساس، اپنے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کرو۔ اسی طرح سے حضرات ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نعمت مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، چاہیے کہ وہ اس نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرے، منعم حقیقی کی طرف منسوب کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ کہے کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کی طرف منسوب کرے، اپنی ذہانت کی طرف، اپنی محنت کی طرف، اپنی صلاحیت کی طرف۔ میں نے کمایا ہے، میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، میری سوچ ہے، یہ انا، یہ تکبر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور لے ڈوبے گا۔ شکر گزاری کی علامت یہ ہے کہ مال کو پانے کے بعد، کسی بھی نعمت کو پانے کے بعد شکر گزار انسان اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ میں نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے پلاننگ کی ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے منصوبہ بندی کی ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، یہ ذہانت میرے رب کی دی ہوئی، یہ صلاحیت میرے رب کی دی ہوئی، یہ پلاننگ میرے رب کی دی ہوئی، یہ منصوبہ بندی میرے رب کی سمجھائی ہوئی۔ اسی لیے شکر گزار انسان کی علامت یہ ہے وہ کسی بھی نعمت کو پانے کے بعد وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کرتا ہے، اپنی شخصیت اور اپنی ذات کی طرف کبھی نہیں۔ قارون سے جب اللہ والوں نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اللہ کا دیا ہوا یہ مال ہے، تو فوراً کہا اللہ کا دیا ہوا مت بولو، انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا علم ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا فن ہے، یہ میرا کمال ہے جس کی بنیاد پہ میں نے کمایا ہے، اور یہی غرور اسے لے ڈوبا۔ میرے بھائی بندہ شاکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نمونہ دیکھو، اللہ اکبر، کیسی غیر معمولی طاقت اور کیسی غیر معمولی قدرت اور کیسی غیر معمولی صلاحیتیں ان کے دربار میں تھیں۔ فلسطین میں ان کا تخت تھا، فلسطین میں ان کا شاہی دربار تھا، اور ملکہ سبا بلقیس کا تخت تھا یمن کے اندر۔ جاتے ہوئے 1500 میل کا فاصلہ اور جانا آنا ملائے تو 3000 میل کا فاصلہ، 3000 میل کے فاصلے سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کر لیا۔
उनके दरबार में वो सलाहियतें थीं, वो सलाहियतमंद अफराद थे कि जिन्होंने उनके हुक्म पर, उनके कहने पर मलिका सबा बल्कीस के तख्त को आन की आन में पलक झपकने की देर में हाजिर कर लिया। पलक झपकने की देर में 3000 मील की मसाफत तय करके इतनी बड़ी गैर मामूली चीज बात हुई। और सुलेमान अलैहिस्सलाम सरापा शुक्रगुजार बन के कहते हैं, हादा मिन फजल रब्बी लियबलुवनी अशकुरु अम मकफुर, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का करम है। अल्लाह मुझे आजमाना चाह रहा है ये सब चीजें देकर कि मैं उसकी शुक्रगुजारी करता हूं या कहीं मैं उसका नाशुक्रा बंदा तो नहीं हो जाता हूं। याद रखो, माल अगर मिला हुआ है, दौलत अगर मिली हुई है, अल्लाह की तरफ मंसूब करो कि मेरे रब की नवाजिशें हैं, मेरे रब की रहमतें हैं, मेरे रब का करम है। मैं कुछ नहीं, मेरी सलाहियतें कुछ नहीं, मेरी ज़हानत कुछ नहीं। ये कारूनी ज़हनियत है कि मेरी ज़हानत, मेरी सलाहियत, मेरा कमाल, मेरा फन और मेरा हुनर, ये कारूनी ज़हनियत है और इस कारूनी ज़हनियत से तौबा करने की ज़रूरत है। और हज़रात, कारून के इस वाक़े